ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਅਜੇ ਇਹ ਕਾਪੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਨਾ ਮਿਲੇ تو تسی واٹس ایپ کا نمبر اپنا واٹس ایپ کا نمبر آپ کو لکھا دیں جی مجھے خرم صاحب کو لکھا دیں اور وہ واٹس ایپ آپ کو یہ مل جائے گی سافٹ کاپیاں ہو رہی ہیں ہاں وہ اس کا پھر مطلب یہ ڈیلے نہیں ہوئے گی ایک کاغذ بھیج دو نا ساروں کے پاس جس کو چاہیے وہ میسج بھیج دو میرے لیڈر نو چھڑایا کل سیشن جج اٹک کو پیش کرے گا کنٹمپٹ نوٹس سب کا لیڈر ہو گیا کنٹمپٹ نوٹس آئی جی اسلام آباد آئی جی اسلام آباد سب کا لیڈر ہو گیا آئی جی پنجاب میں اسلام آباد میں آئی جی پنجاب میں اجے انکوائری دے ڈائریکٹری دے انوالو نہیں سی نا ڈی آئی جی سن دو ایس پی انکوائری انکوائری سبمٹ کرے گا میں جی کیا میں کہ بولے والے دے رہی ہوئے چور تو ہوئے سائیں تسی اینو انکوائری بڑا پیارا بورے والے دے رہی بولے والے دے رہی بولے والے دے رہی اوے چور تو اوے سائیں ان سب کے نمبر لے جی آ جلدی شداب جعفری جی چلو تو بھائی دینا انہیں مشاورت کرنی دو بندے کھڑے ہو رہے ہیں آپ نوجوان کی حال ہے منڈا کرے گا دو باتیں جگہ آپ ہی دے کل پیش کر ہاں جی کل اتنے پیش کر وہ جمعے سے مقرر کرتا ہے نا نہیں آپ منی نے بتا انہیں کہا اچھا آپ سے لے کے گئے اس کا طریقہ تھا وہ ایسے پرمیشن لینی پڑتی ہے وہ کہاں ہے جو کہیں بھی رکھ دیں کہیں بھی رکھ دیں کہیں بھی رکھ دیں سر سب بڑے بھائی ٹھیک ہو خیر ساری زندگی انہوں نے تابے داری کر کے وہ کہہ رہے ہیں بشپ شروع کر دیں نہیں نہیں ساڑھے تین پورے وہ کہہ رہے تھے منیر خان کہہ رہے شروع کر دو
لائیو بھی نہیں ورنہ نہیں بھی جائے گا. شروع کر دیں گے. پکی گل ہے. چلو جی ریڈی ہے. ہاں شروع کر دیے. جہانگیر جوجا صاحب پہلے تلاوت ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. جزاک اللہ. شکریہ اور السلام علیکم. اللہ کے پاک نام سے ہم آغاز کر چکے ہیں. یہ آج ایک آپ کو یاد ہوگا ایک کانفرنس فلیٹیز ہوٹل میں راؤنڈ ٹیبل. زیر صدارت سردار لطیف خان کھوسا ہوئی تھی 15 اپریل کو. اور راؤنڈ ٹیبل ایک ہم نے ملک گیر راؤنڈ ٹیبل کیا تھا. ان دوستوں کے ساتھ جو اس ملک گیر راؤنڈ ٹیبل میں تھے ہم نے کل اکثر کے ساتھ مشورہ کیا اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمیں یہ اس میں کچھ کرنا چاہیے اور کچھ کردار وکلا کا ہونا چاہیے. چغتا صاحب بیٹھے ہیں, احمد اویس صاحب بیٹھے ہیں, جہانگیر جوجا صاحب بیٹھے ہیں, خرم کھوسا صاحب بیٹھے ہیں, دیگر ہمارے دوست اور ساتھی شاداب جعفری صاحب بیٹھے ہیں. اور ہم نے اور کئی ہمارے دوست جو کراچی میں ہیں, جو دیگر اضلاع میں ہیں, جو آپ کے یہاں جو لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں, جو سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں, ان سب سے مشاورت کر کے ہم نے یہ سوچا کہ آج ہم اسی تسلسل سے 15 اپریل 2023 کے تسلسل سے آج کچھ مزید آگے کا لایا عمل اور حکمت عملی اور کیا وکلاء کی ڈیمانڈز ہو سکتی ہیں, آج کی صورتحال میں مطالبات ہو سکتے ہیں, ان کی روشنی میں ہم آج آپ سے کے ساتھ ملیں اور پریس کانفرنس کریں اور عندیہ دیں کہ آئندہ کچھ ہم لایا عمل سوچ رہے ہیں کہ نہیں. کیونکہ صورتحال تو بہت خراب ہو گئی. صورتحال تو اتنی خراب ہو گئی ہے کہ عدالتوں کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانے جا رہے اور ایک طوائف الملوکی اور انارکی کریٹ ہو گئی. پر میں اس پہ زیادہ بات ابھی نہیں کرتا ہوں, بعد میں سوال جواب بھی ہوں گے, کھوسا صاحب ان کو ایڈریس کریں گے. میں یہ ڈیکلریشن کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ ریکارڈ پہ آ جائے. اور یہ پاکستان لائر آپ میں جو بھی چاہیں گے ان کو وہ واٹس ایپ نمبر آپ دیں گے سردار خرم کھوسا صاحب کو, تو وہ آپ کو واٹس ایپ میں یہ سارا ٹیکسٹ مل جائے گا, سافٹ کاپی. اگر وہ ہارڈ کاپی بھی آ جاتی ہیں, ابھی ہو رہی ہیں, وہ بھی دے دیں گے. پاکستان لائرز ایکشن کمیٹی PLAC, after due deliberation in consultation with the senior lawyers of the country who participated in the round table conference held on 15th of April 2023 at Lahore, minutely assessing the current situation, have come to the conclusion that hum is natije pe pahunche hain sari صورتحال. Whereas the situation in the country is descending to a level so low as to be justifiably depicted today as a country without constitution, sarzameen be-ain, particularly since disappearances such as the anchor person Imran, the audacious daylight kidnapping and abduction by goons of the Islamabad police
of former Chief Minister Punjab Chaudhry Parvez Ilai, and the arrest and rearrest ad infinitum of political workers to pressure them to change loyalties of whatever description, the handing over of the physical custody of a young girl as young as Iman Mazari to a police force known for abuse and torture, the maltreatment of demeaning and the malintent of demeaning superior courts and their judges by brazen, public and outrageous defiance of their express orders, as has become the routine of the present caretaker government, as was of its predecessors immediately in the preceding administration. Shahbaz Sharif Sahab ki joining. And whereas every possible command, duty, constraint, prohibition or liability by or under the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan has been flouted with impunity and the Constitution reduced to a nullity. This is the more particularly apparent in the manner in which two provinces have been ruled by nominated, assumingly caretaker administrations which have outlived their constitutional terms of 90 days and have become usurpers under the Constitution. The obvious intent of refusing to hold elections to any assembly within the 90 days prescribed by the Constitution, as well as by the Honorable Supreme Court, and these caretakers, kursi, failing to direct the police forces under them to protect public property, particularly that related to valuable and sensitive defense establishments, from perfectly managing isolated groups of antisocial elements, and thereafter to arrest and detain a vast spectrum of political cadres and leaders, men and women, old and young, and to prevent and obstruct their release even when directed by a superior court. And whereas the situation has become so chaotic that there seems to be no government to control galloping inflation, record unemployment, malnutrition, unprecedented suicides, closure of industries and businesses, power, gas and fuel shortages, as well as the disappearance from the markets of such essential commodities as atta, sugar and medicines. The unending levy of heavy and heavier taxes and price hike has wiped out and eliminated the middle class and broken the back of the poor, who are reduced to starvation. The burning of the electricity bills by the people and the shutter down of businesses across the country, with the caretakers least concerned, is likely to increase into an uncontrolled suicidal Rakse Bismil. And whereas public law and order have completely broken down, governance and society pulverized by street crimes, housebreakings and dacoities, unending assaults on women and children, with the police often found a guilty party and a stakeholder to the mischief. The Jallianwala carnage was no less horrifying than the 9th May mayhem, because this additionally and globally disfigured the image of Pakistan abroad. And whereas the lawyers' community has been following the descent of society towards anarchy and total atomization of civil society,
with concern and trepidation. Atomization मतलब रेदा रेदा मुंतशर हो जाना सोसाइटी का माशरा मुंतशर हो रहा है. But it appears that now the time has come that this community, the lawyers community, to also weigh in and at a minimum ensure the upholding of the rule of law tempered with justice, tolerance and goodwill for all. Now therefore, we the undersigned as well as those who have communicated their consent and request to be deemed as signatories to this declaration, we resolve to ensure that authority and dignity of the courts of law is upheld by all sections of society, and the courts and learned judges to immediately and without any reservation accept the authority and respect of the incumbent Chief Justice, whomsoever he may be, from the day of his taking oath to the last day of his tenure. The authority and dignity of all other institutions, civil or military, strictly within the parameters prescribed by the Constitution, has to be recognized. Progress, we have to ensure that progress is made towards the goal of restoration of a peaceful and tolerant state of affairs within which all citizens and institutions, political and non-political, play their constitutionally mandated role, leading to all the peoples and parties of Pakistan to coexist in peace and harmony, and to serve the poor and needy in a spirit of reconciliation and without prejudice, hatred or attrition between any persuasion, religion, caste, creed, color, class, gender, age, station, status, wealth or disability. The restoration of democracy, which is the essence of the Constitution, by holding the general elections within 90 days as mandated by Article 48(5) of the Constitution and allowing no delay on any pretext whatsoever, as were deferred indefinitely in the case of Punjab and Khyber Pakhtunkhwa, despite the clear verdict of the Supreme Court of Pakistan and even more emphatic provisions of the Constitution. 48(5) आइन की क्लॉज है और उसके अल्फाज हैं when the President dissolves the Assembly, he shall appoint a date not later than 90 days for the election. अब not later than 90 days ये सिर्फ नहीं है कि within 90 days, ये imperative है, ये ज़्यादा सख्त है, आपको वुकला बताएंगे, ये नेगेटिव इम्पेरेटिव है. इससे मतलब है कोई मफर ही नहीं, फरार ही नहीं, और इन्होंने उसका भी लिहाज और एहतराम नहीं किया. The forthwith release of all lawyers, political cadres and leaders arrested or detained, and a discontinuing of all intimidatory tactics, preventing them from enjoying the fundamental right of freedom and the ability to perform their professional and social obligations. We emphasize that the government in Pakistan needs to prioritize the pain and suffering of the people over the dictates and prescriptions of international money lenders. We emphasize that the government of Pakistan needs to prioritize the pain and suffering of the people over the dictates and prescriptions of international money lenders. We will strive for convening
a grand political dialogue amongst all political parties to ensure free and fair impartial elections within 90 days. And to this purpose, this Pakistan Lawyers Action Committee, formed by the Round Table Conference held at Lahore on 15th April 2023, appreciates the courageous efforts of the Supreme Court Bar Association and its leadership in convening a convention on the 7th of September on the same objectives as are being presented and unfolded now. We support the 7th of the September Convention and call upon all lawyers who can to participate. The Pakistan Lawyers Action Committee, PLAC, demands the authorities to accept the lawyers' demands of: 1. The full restoration of and compliance with the Constitution in recognition of the fact that the bills not signed or deemed to have been signed by the President and thus not assented to are not acts of Parliament. To immediately restore the Constitution and full obedience to the law barring the bills not assented to by the President of Pakistan. The recognition that all military courts are incompetent to try civilian citizens of any charge and therefore calls upon the government to discontinue the policy of setting up military courts. It calls upon the Election Commission and the government to hold elections within the mandated 90 days. The right of full and free participation to all political parties, their cadres and leaders on a truly level playing field is also demanded. Irrespective of the leader or the party or the persuasion he may belong to. This is not a forum of any particular one political party. It is a forum for all political parties. The immediate revision of all utility bills and the rationalization of all taxes payable by the people of Pakistan. Failing which, the Pakistan Lawyers Action Committee will convene an All-Pakistan Lawyers Convention to achieve the above objectives through a non-violent movement in accordance with law and fundamental rights, in coordination with the Supreme Court Bar Association, the High Court Bars Associations, the Provincial Bar Associations, and all district bar associations. As there have been several most honorable presidents of the SCBA since 2007 to maintain continuity with the last movement undertaken by the lawyers 2007 to 2009, a peaceful and successful movement, Mr. Aitzaz, Senior ASC, has been requested to preside at the convention in the capacity of the Chairman National Coordination Council, elected for the indefinite tenure of that movement in August 2008. This presently has the signature and endorsement of all our friends here in their various representative capacities also, and their seniority and respect in the bar, starting with Sardar Latif Khan Khossa, who is presiding over this press conference. Now I request it. Sir, it's open for Question. your questions, please. सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने 5 सितंबर को आल पाकिस्तान मुस्लिम कन्वेंशन बुलवा रखा है, दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट बार ने 7 सितंबर को बुलवा रखा है, तो फिर ये मुकला में वाज़ेह तफरीक नजर आ रही है आपको?
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, पाकिस्तान बार काउंसिल के तो 22 मेंबरान हैं, उसमें आपको पता ही है जो डिवाइड है। तो ये बार एसोसिएशंस जो हैं बेसिकली ये न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ और इनके पास जो फोर्स है, लॉयर्स फोर्स है, वो बार एसोसिएशंस के पास है। काउंसिल्स की रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है। सो बुनियादी तौर पर बार काउंसिल्स हैं जो मोबिलाइज करती हैं और पाकिस्तान की वकला की आवाज़ बन के सामने आती हैं। लेकिन अच्छी बात है अगर वो पाकिस्तान बार काउंसिल कर रही है, तो वो भी ये नहीं है कि आइन के मुतसादम कोई बात कर सकते हैं। अगर वो आइन पर अमलदारी को यकीनी बनाने के लिए वो उस तरफ जो है मस्बत कदम लेके कॉल देती हैं, तो हम उन्हें भी खुश आइंद कहते हैं और खुश आमदेद कहते हैं और हम उनके साथ तावन करेंगे। सो कोई ऐसा तफरका नहीं है। लेकिन बार एसोसिएशंस की चूंकि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ उनके पास है वकला की, तो ये 7 तारीख को जो की है, इसलिए हमने उन्हीं के लिए भरपूर अंदाज में कॉल दी है। बाकी वो पाकिस्तान बार काउंसिल अपने कहीं 20-22 लोग करते हैं, तो या कमो बेश करते हैं, तो ज़रूर करें। वो भी कभी आइन के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते। यस प्लीज। साहब ये बताइएगा कि अगर इंतखाबात 90 दिनों में नहीं होते तो वकला तहरीक देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, लीड कौन करेगा? वकला तहरीक तो हमने शुरू कर दी है। यही तो आपको अर्ज किया है कि अगर इस तरह के ड्रेकोनियन मेथड्स ये ख़त्म ना हुए, अगर इस तरह से अवाम पर जो महंगाई का बम फेंका गया है और जिस तरह से एक क्योस और अफरा तफरी की सिचुएशन आई है, शटर डाउन हो रहा है, बिल्स जलाए जा रहे हैं, पेट्रोल को बढ़ाया जा रहा है, लोगों का जीना हराम कर दिया है, ये बतौर हमारे वकला के आइन पर अमलदारी देखें। अगर लीडरलेस मॉब की शक्ल में अगर इस तरह लोग निकलेंगे, दे विल लिंच एवरीथिंग सोसाइटी। पॉलिटिकल पार्टीज का यही फायदा होता है कि वो अपने जो कारकुन वर्कर्स मूवमेंट होती है उसको चैनलाइज और रेगुलेट करते हैं, एक मकसदियत देते हैं, उस मकसदियत के लिए उन्हें रैली करते हैं और उनको डिसिप्लिन और चैनलाइज करके हार्नेस करते हैं। उसमें सोसाइटी का इंटैक्ट रहता है और मकसद भी हाल हो जाता है। जब मॉब निकलेगा तो वो तो फिर तबाह कर देगा, दुकानें लूटेंगे, आपके घरों को, हमारे घरों को, गाड़ियों को, अल्लाह ना करे कि वो नौबत आए। तो इसलिए हम उसको इस इवेंचुअलिटी को रोकने के लिए हमने ये शुरुआत कर दी है। और जिस तरह से ये जो है 90 दिन से मुतजावज़ कर रहे हैं, हम अभी से इस तहरीक को हम पेशावर से शुरू करेंगे और डाउन राइट हम सारे उस पर जाएंगे। हमने सिर्फ ये 7 तारीख को ये देख रहे हैं कि लॉयर्स ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का हो जाए। इंशाअल्लाह हफ्ता 10 दिनों के बाद आप देखेंगे कि हम सारे मुल्क में ये मूवमेंट चलाएंगे। अच्छा खोसा साहब, मेरा ये सवाल है कि 2007 की जो वकला की तहरीक थी वो एक डिक्टेटर के खिलाफ थी, एक जनरल के खिलाफ थी। ये तहरीक किसके खिलाफ है? ना तो कोई डिक्टेटर है, यहाँ पे निगरान हुकूमत है, ये तहरीक किसके खिलाफ जो है वो कर रही है? आपके अपने सारे लोग हंस पड़े हैं, ये उससे बदतर है। चले वो तो कोई शख्स था ना सामने, ये मिनी मार्शल लॉ है, अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है। देखें, अगर आप आइन को नहीं मानते, आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, आप केयर टेकर जो है गवर्नमेंट लामतनाही सिलसिले पे चलाते हैं, आप जमानतें होती हैं, आप उनको दोबारा जो है वो पाबंद सलासल कर देते हैं, तो फिर ये क्या है? क्या है, मैं आपसे पूछता हूँ। मार्शल लॉ नहीं है तो क्या है? सो इसलिए सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए और एक आइन की पर अमलदारी के लिए अदालत के जो है इज्जत और वकार को जो है मलहूज रखते हुए हम ये तहरीक चला रहे हैं कि खुदारा, और उसका दो ही होगा, मैजेस्टी ऑफ लॉ एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। उसको हम इंश्योर करेंगे और इसमें सारा अहाता हो जाता है। तभी आप कानून पर अमलदारी करेंगे, तभी जमहूरियत बहाल होगी। और आपने देखा कि जमहूरियत, आप अब तो मुस्लिम लीग नून भी कहने पर मजबूर हो गई कि अगर फरवरी में नहीं करते तो पीपल्स पार्टी और हम ट्रक पर होंगे। और फिर जब सवाल उनसे किया गया तो उन्होंने कहा पीटीआई भी हमारे साथ हो सकती है शामिल। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी अब सियासी जमातों को नजर आना शुरू हो गया है कि कोई ऐसे, ज़ियाउल हक ने कहा था मस्बत नताइज, तो मस्बत नताइज तो अभी आपको नजर आने नहीं है इलेक्शंस में। तो मस्बत नताइज चूंकि नहीं आ रहे, तो इसलिए ये इसको तवालत देंगे, और तवालत जाहिर है किसी भी सियासी जमात को सूट नहीं करती है। आप, हमने शुरुआत की है, हम सियासी जमातों को भी इंशाअल्लाह कायल करेंगे कि वो भी हमारे हम अच्छा नमाओ। खोसा साहब ये बताइएगा कि IMF के वो माहदे जिन पर तमाम सियासी जमातों ने उन्होंने दस्तखत किए हैं, आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन माहदों को अंडू कर सकती है?
دیکھیں ہماری پریس کانفرنس تو ظاہر ہے کہ انڈو کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے. ہم تو حکومت کو بھی جو ہے ان کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی 90 دنوں کے بعد آپ کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, آپ تو گھر جائیں. ہم نے یوزرپر کا لفظ استعمال کیا ہے. لیکن دیکھیں یہ شرمناک ہے کہ ہم ایک 25 کروڑ عوام, ایٹامک پاور, دنیا کی چھٹی بڑی فوج, ہمارے غیرت اور حمیت کو جس طرح ذلیل اور رسوا کر دیا ہے کہ ہم بھکاری بن کے دنیا سے ایک ٹرانچی دے دو. اور خود پرائم منسٹر صاحب کا جو گزر گئے ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ ہماری ناک کی لکیریں تک انہوں نے جو ہے کروائی ہیں, اور آج بھی اس کا تسلسل ہے. مائنڈ یو, یہ کوئی چیئر ٹیکر جو آئے ہیں یہ کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, یہ انہی کا تسلسل آ رہا ہے, معاف کیجیے گا. تو یہ جس طریقے سے قیمتیں بڑھا رہے ہیں, آتے ساری 20 روپے اس کی بڑھائی, اب بجلی کے بھی بڑھا دیے جو آپ دیکھ رہے ہیں, تیل کے بڑھا دیے, گیس کے بڑھا دیے, قیمتیں آسمان کو چھونے لگ گئی ہیں. ڈالر جو ہے وہ 350 پہ نہیں مل رہا آپ کو. ڈالر جو ہے آپ افغانستان اور انڈیا سے بھی بدتر ہو چکے ہیں اس معاملے میں, بنگلہ دیش بھی, سارے ریجن کے ملک. تو ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کی آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے دیکھیں, ایک بڑا سیدھا حال ہے. آج آپ پولیٹیکل جو ہے ریکنسیلیشن کریں, آپ کا 1 کروڑ پاکستانی, 1 کروڑ پاکستانی جو باہر ہے, اوورسیز پاکستانی ہے, آپ اس کو حق دیں ووٹ کا, آپ اس کو حق دیں الیکشن لڑنے اور حکومت بنانے یا حکومت میں آنے کا, وہ آپ کے سارے قرضے اتار دیں گے بشرطے کہ انہیں اعتماد ہوگا کہ آپ کی یہ حکومت جو ہے یہ نمائندہ ہے عوام کی. جب عوام کی نمائندہ ہوگی, جس میں اونرشپ عوام کی ہوگی, اور یہی آئین کی روح بھی یہی ہے کہ ریاست ہے ہی آئین کی حکمرانی, حق حکمرانی. اگر ریاست سے آئین کی حق حکمرانی نکال دیں تو آئین ہے ہی نہیں, ریاست ہی نہیں ہے. اور اسی کی تابعداری, وفاداری آئین کی, اور تابعداری وفاداری ریاست کی یعنی عوام کی, اور تابعداری آئین کی. یہ دونوں چیزیں نہیں ہو رہی ہیں بدقسمتی. یہ دونوں چیزیں آپ یقینی بلا دیں, میں قسم سے کہتا ہوں آپ کو آئی ایم ایف سے جان سے چھٹکارا مل جائے گا. اور پاکستانی جو باہر بیٹھا ہے وہ شاید ہم سب سے زیادہ محب وطن ہے, کیونکہ وہ جس کشٹ سے کمائی کر کے اپنے بچوں کی اور پاکستان میں واپس پیسہ بھیجتا ہے, وہ ہمارے لیے بہت کافی ہے. صاحب آپ سے کسی سیاسی جماعت نے رابطہ کیا ہے اس تحریک کے حوالے سے, یا آپ نے کسی سیاسی جماعت سے رابطہ کیا؟ دیکھیں ہم جس سیاسی جماعت سے منسلک ہیں, میں اور دوسرے کا میں خود وکیل ہوں, ہمارے سبھی کے ساتھ ہیں. جماعت اسلامی سے بھی ہمارے رابطے ہیں, سبھی سے ہیں. دیکھیں ہر کوئی جو ہے وہ متفکر ہے, میں ہر ایک کو محب وطن کہوں گا. یہ ہمیں رٹ ختم کر دینی چاہیے. کبھی ہم کہتے ہیں کہ جی یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, اور کبھی کہتے ہیں یہ پاکستان کا جو ہے دشمن ہے. یہ چیزیں ہمیں ختم کرنی چاہیے. ہمیں یہی چیز جو ہے مل جل کر کرنا پڑے گا. اگر جو بھی ہم سے سابقہ غلطیاں ہوئی ہیں, سبھی سے ہوئی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, سبھی سے ہوئی ہیں. لیکن اب وقت آ گیا ہے, پاکستان ڈوب رہا ہے, خدا را اس کو مت ڈوبنے دیں, اور اس کو مل کر ہم سب نے جو ہے کرنا ہے. آج اگر یہ فیئر اینڈ فری الیکشنز کی طرف یہ عزم کر کے کرا دیں 90 دن کے اندر, یہ مسائل میں یقین سے کہتا ہوں آپ کو حل ہو سکتے ہیں. سر عمران ریاض کے حوالے سے آپ نے اپنی کانفرنس کا حصہ بھی بنایا. عمران ریاض کو جو ہے, ایک منٹ جی, عمران ریاض جو ہے وہ 110 دن ہو گئے ہیں, اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کہاں پر ہیں, کن لوگوں پر ہیں, اور اس کے حوالے سے آپ کا کیا؟ ہم نے تو اس میں ذکر کیا عمران ریاض کا, اس میں ذکر کیا ہے. ان کے والد صاحب میرے پاس آئے تھے, پچھلے ہفتے ہی آئے تھے, کسی کو ساتھ لے کے آئے تھے. کسی سے میں نے باہر بھی بات کی تھی, آپ ہی کے کوئی ایک کورسپونڈنٹس کے ساتھ. انہیں یہ اندیا دیا گیا ہے کہ وہ زندہ ہیں. میں نے کہا شکر ہے کہ زندہ ہیں, لیکن باپ کو ملنے نہیں دیا جا رہا ابھی تک. ہمارا تو تقاضا یہی رہا ہے. سپریم کورٹ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب پٹیشن چل رہی تھی اعتزاز احسن, اور جس کو میں نمائندگی کر رہا تھا, اس میں بھی بار 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 ہم نے عمران ریاض کا نام لیا تھا. تو یہ اس لیے میں بھی ہم نے کہا یہ مسنگ پرسنز والا کانسیپٹ ختم ہونا چاہیے. یہاں سے چودھری پرویز الہی صاحب کو جنہوں نے اٹھایا آپ کے سامنے منڈاسے مارے ہوئے تھے, او بھائی سامنے آؤ, اگر تمہارے پاس وارنٹ ہے کوئی بھی ریزسٹ نہیں کرے گا. یہ کیا ہے کہ آپ اٹھا کے لے جاؤ, اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں ہے, بے شمار وہ جو ہے لاپتہ ہیں لوگ, مسنگ پرسنز کا. یہ بہت بڑا ایشو ہے, یہ پاکستان کے بنیادی حقوق سے جو ہے متصادم ہے. ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں, اور ہم آپ کی نہ صرف آپ کی جرنلسٹ برادری کے ساتھ ہیں, جس کے ساتھ بھی ہو,
جس کے ساتھ بھی ہو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. میں ایک چیز عرض کر لوں اس میں. ہم یہ بھی توقع رکھتے ہیں, ہم صرف یہ نہیں کہ حکومت سے, اور یہ کہ حکومت ہماری نگاہ میں عوام کے توقعات پہ پوری نہیں اتر رہی. یہ تو کم از کم ہے, بڑی مدھم بات بھی کروں تو یہ, ورنہ تو بہت ہی ظلم اور جبر کر رہے ہیں. پر ہماری توقع ہماری عدلیہ سے بھی ہے. اور سپریم کورٹ میں اب 10 دن رہ گئے چیف جسٹس آف پاکستان کے ریٹائر ہونے میں, 10-12 دن. ہماری یہ ایک لحاظ سے ان سے درخواست ہے کہ 2-3 ایسے کے مقدمات ہیں جو رائپ ہو گئے, جو سنے جا چکے ہیں, جن سے بحث ہو چکی ہے. فوجی عدالتوں کا مثال کے طور پر اس پہ بحث ہو چکی ہے. زیادہ سے زیادہ اٹارنی جنرل نے کوئی آدھا گھنٹہ لینا ہے یا کچھ, سارے ججوں نے ساری بحث سن لی. اسی طرح وہ امینڈمنٹس کا جو پٹیشن ہے, پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ, وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ, یہ ایسے معاملات ہیں جن کو اب چیف جسٹس صاحب کو ادھورا چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے. وہ خود کہتے ہیں کہ وہ تمام معاملات جو ہیں ان کے سامنے, جو ان کو وہ نپٹا کے جانا چاہتے ہیں, ان کو بالکل نپٹانا چاہیے. ان کو ہمارے حق میں فیصلہ کرے, ہمارے خلاف کرے, پر فیصلہ کر کے جائیں, بجائے ہم اس کے بعد پھر نئے سرے سے بحث ہو رہی ہو, نئے سرے سے سب کچھ. اس وقت چیف جسٹس پاکستان کا بڑا کلیدی کردار ہے اس نفسا نفسی اور غیر یقینی صورت کو ختم کرنے میں. اور یہ غیر یقینی صورتحال صرف اور صرف چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے اس فیصلے سے, یہ فیصلہ نہیں کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوتا ہے یا خلاف ہوتا ہے, فوجی عدالتوں کے حق میں یا خلاف, پر اس فیصلے سے ہوگا کہ یہ بینچ بنے. ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا, اور بینچ بنے اور بینچ فیصلہ کرے. آگے یہ قسمت ہے کسی کی کہ کوئی کارنیلیس کے روپ میں ابھرتا ہے, اور کوئی کارنیلیس کے نقش قدم پہ چلتا ہے, اور کوئی کارنیلیس کہلاتا ہے یا کوئی منیر کہلاتا ہے. یہ اپنی اپنی قسمت ہے, اس پہ ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے. پر یہ ایک موقع صرف ان کے لیے نہیں ہے کہ ایک اپنی فائنل اننگز میں, لاسٹ 2 اوورز میں وہ ایک میچ کو جیتے. یہ موقع قوم ڈیمانڈ کرتی ہے. قوم بہت تذبذب میں ہے فوجی عدالتوں پہ, قوم بہت تذبذب میں ہے ان امینڈمنٹس ترامیم پہ, جو قوانین جن کو ہو سکتا ہے قاضی فائدی صاحب آ کے تسلیم ہی نہ کریں, وہ کہ بینچ ہی نہیں ٹھیک بنے. پر یہ عمر عطا بندیال صاحب سے ہم درخواست کرتے ہیں, عوام توقع رکھتے ہیں کہ اس بے یقینی کو وہ اپنے پیچھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے, اور ان معاملات, ان ایسے کیسز کا حتمی یکسوئی سے فیصلہ کر کے جائیں گے. اور ہم ان کے لیے دعا کریں گے کہ وہ کارنیلیس کے قبیلے کے پائے جائیں. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں, یہ ذرا سنیے گا, بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ نے پہلے بھی جو وزیر آباد پر حملہ کروایا یا جس نے بھی کیا, تو اس کا شائبہ اور رنگ کیا دیا گیا؟ مذہبی رنگ دیا گیا. اور جس شخص کو بلا کے طوطے کی طرح بیان رٹوایا گیا, اس نے بھی کہا جی یہ انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں جو اسلام سے متصادم ہیں, اور اس لیے میں نے جو ہے وہ جذبے میں آ کے اسلام سے سرشار ہو کر میں نے یہ کیا ہے. یہ پھر عطا تارڑ یا جس نے بھی یہ اتنا لمبا چوڑا بیان دیا ہے, یہ پھر اس نے اکسانے کی کوشش کی ہے.
مریم نے بھی، اور جس نے اکسانے کی کوشش کی ہے کہ کوئی فناٹک اٹھے اور عمران کو قتل کر دے اور پھر وہ قتل واجب القتل تصور کر کے تو اس کو جو ہے بھینٹ چڑھایا جائے، مذہب کے بھینٹ چڑھا کے تو پاکستان کو بھی خوش کر دیا جائے، اور اس طرح سے جو ہے ایک اپنا مذموم مقاصد کے لیے عمران خان کو لحد میں اتار دیا جائے. شرم آنی چاہیے. اور وہ ایسا لغو جھوٹا الزام لگایا ہے جس کی خود پی ٹی آئی نے تردید کی ہے کہ نہ وہ ہمارا وکیل ہے، نہ ہم نے اسے رکھا ہے. یہ کہاں سے مریم اور یہ جو ہے تارڑ عطا لے کر آیا ہے. لیکن آپ تانے بانے دیکھیے گا کہ جب وزیر آباد میں بھی حملہ ہوا تھا تو یہی کہا گیا تھا. اب بھی عمران خان کو یہ شک ہے کہ مجھے قتل کروائیں گے، یہ اٹک جیل میں قتل کروانے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے. مجھے خود انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کوئٹہ میں نہ جانا دیا جائے، کوئٹہ میں میرے اوپر جو ہے اس طرح کا کریں گے. تو یہ اس طرح کا انہوں نے ایک بیانیہ بنا کر اب کہ رشدی کو لا کر اور رشدی کے وکیل کو لا کر اور جو ہے اتنا گستاخ رسول بنا کر اور عمران خان کو اسی ذائچے میں یعنی وہ ویب آؤٹ کر کے اور یہ جو ہے ایک مضموم کی ہے تاکہ اگر ہو تو ہم کہیں گے جی یہ مذہبی جنونی تھا، ہم کیا کر سکتے ہیں، اور عوام کی غیظ و غضب سے بچ جائیں گے کہ ایک اور پاپولر لیڈر کو وہ لحد میں اتار دیں گے. تو یہ شرم آنی چاہیے. نہ یہ وکیل ہے عمران خان کا، نہ اس نے انگیج کیا ہے، نہ اس نے جو ہے انہوں نے تردید کی ہے. مجھے خود خان نے کہا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کہاں سے لے کر آ گئے. تو یہ شرم آنی چاہیے عطا تارڑ کو بھی اور اور مریم بی بی کو بھی. اس میں میں ایک چیز اعراض کر دوں. یہ جھوٹا الزام لگانا، اس قسم کا جھوٹا الزام لگانا، یہ ضابطہ یہ تعزیرات پاکستان کے تحت بھی اور بلاسفمی لاز کے تحت بھی ایک خود جرم ہے، اور اس کو وہی سزا ہونی چاہیے جو سزا تجویز وہ کرتا ہے. مثال کے طور پہ اس میں الزام لگا کے جھوٹا الزام لگا کے یہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہے، یہ چیز پاکستان کی سیاست سے ختم ہونی چاہیے تھی. یہ کہ کسی پہ جھوٹا الزام لگا. اور پاکستان میں ہمارے اتنے لوگ جنونی ہیں کہ ایک بندے کو آپ بس کہہ دیں کہ اس نے پیچھے شروع ہو جائے بھاگنا، چور 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 چور، سارا بازار نکل کے اس کو پکڑ لگ جاتا ہے پیچھے، اور وہ سارے اس کو چور چور کر کے اور مارنا شروع کر. اور کوئی بچانے بھی آئے، کوئی کہے کہ جناب ان کو ذرا پتہ کر لو اس نے کیا کہ نہیں، اس کو بھی مار دیتے. یہ بھی ساتھی ہے. یہ لنچ مابز ہمارے اس معاشرے میں ہے، اور یہ عطا اللہ تارڑ اور مریم ان لنچ مابز کو اپنے انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی پستول اصل میں عطا اللہ تارڑ نے کھینچ کے نکال کے اور عمران خان پہ ایم کیا اور مریم نے. یہ تو آسان معصومانہ انداز میں کہہ دینا کہ جی وہ بڑی ہرزہ سرائی ہوئی ہے، ہمارے دل میں بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ رشدی جیسے لعین ملعون کا جو وکیل ہے اس کو اس نے کر لیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پستول لے کے اور کھڑے ہو کے نشانہ لے کے کھڑے. ہم کسی پولیٹیکل لیڈر پہ ایسا جبر نہیں چاہتے. ہم یہ برملا کہتے ہیں کہ کچھ ایسے شخصیات اور لیڈر ہیں جن کو اگر کچھ ہو گیا، اور میں بڑے امتیاز سے بات کروں گا، بیچ میں کئی ہوں گے آپ کہیں گے اس کو کہا ہے اس کا کیوں نہیں کہا، جن کو کچھ ہو گیا، جن کو کوئی خدا نہ خواستہ کوئی حملہ ہو گیا، ان کی موت واقع ہو گئی، تو پاکستان سارا پاگل ہو جائے گا. آدھے پاگل ہوں گے، دوسرے وہ پاگل ان پاگلوں کے خلاف ہوں. ایک خانہ جنگی ہوئے گی، طوائف الملوکی ہوئے گی، ایک انارکی ہوئے گی. وہ کون سے بندے ہیں؟ ایک میاں محمد نواز شریف کو کچھ ہو جاتا ہے، دو مریم بی بی کو کچھ ہو جاتا ہے، خدا نہ خواستہ. خدا ان کو خود یہ احساس ہونا چاہیے. ہمارے جیسے تو مارے جا سکتے ہیں، کوئی نہیں، پر اگر مریم کو، نواز شریف کو، چیئرمین بلاول کو، آصف علی زرداری کو، عمران خان کو، ان میں سے کسی ایک کو کوئی اس قسم کا کوئی اسیسن اور کوئی جنونی مار گیا تو پھر پاکستان میں شاید پاکستان کو بچانا اور اکٹھا رکھنا بھی مشکل ہو جائے.
بی بی شہید کے وقت یہ کریڈٹ دینا پڑتا ہے کہ جب آگ لگی ہوئی تھی، گاڑیاں جل رہی تھی، سارے شاہراہیں بند تھیں اور تھانے جل رہے تھے، تحصیلیں جل رہی تھیں، گورنمنٹ بلڈنگ جل رہی تھی، تو آصف زرداری صاحب نے یہ کہا پاکستان کھپے، یعنی پاکستان کو ہم نے رکھنا ہے. جب باہر سندھ میں بالخصوص لگ رہا تھا پاکستان نہ کھپے یہ نعرہ، اس سے امن ہوا. اب کسی نے شاید کہہ بھی نہ سکے پاکستان کھپے. اگر ان میں سے کسی ایک کو کوئی اس قسم، شاید مولانا فضل الرحمان بھی اس میں اور سراج الحق صاحب بھی اس میں کاؤنٹ کیے جا سکتے ہیں، پر یہ لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی، میں ان کے لاکھ مخالف ہوں، کھوسا ان کے لاکھ مخالف ہو کسی کے، پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی ضمانت ہے پاکستان کی، اور اگر ان کو نقصان پہنچا تو یہ عطا اللہ تعالیٰ تو پتہ نہیں سمجھتا بھی نہیں کہ وہ مذاق ہی سمجھتا ہے. اتنی تصویر لے کے آ گیا ملعون کی بھی اور اس کی، اور الزام لگا دیا. یہ کوئی ہنسنے کھیلنے اور لائٹلی لینے کی بات نہیں ہے. یہ زندگیاں انوالوڈ ہیں ان لیڈرز کی، جن میں عمران خان ایک ہے، جن میں چیئرمین بلاول ہے، آصف زرداری ہے، مریم ہے اور نواز شریف ہے اور سراج الحق صاحب اور مولانا فضل الرحمان. اب یہ جیسے میں نے کہا ہم جیسوں کو تو کچھ ہو جائے مر جائے، شور شور تھوڑا سا پڑے گا، لوگ آہو بکا کریں گے اور مارنے والے کو کافر ٹھہرائیں گے. پر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. سیاست میں مذہب کو اس طرح ملوث نہیں کرنا چاہیے، اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر کچھ عمران خان کو ہوا تو یہ ذمہ دار ہی نہیں ہوں گے، یہ ملزم ہوں گے. اور یہ ایک منٹ اگر آپ دیکھیں تو کوئٹہ میں ایک رزاق شر کا قتل ہوتا ہے، جو خود اس کی بیوہ اور فیملی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ان کے جو ہے فیوڈز ہیں، ان کے اپنے خاندانی جو ہے 6 قتل 7 قتل ہو چکے ہیں. اس میں بھی عطا اللہ تارڑ صاحب نے سارے آپ کے چینلز کے پروگرام سارے معطل کر کے، ابھی شاید FIR سے پہلے FIR سے پہلے ابھی ان کو دفن نہیں کیا گیا، اور وہ PS ٹو PM تھے، یعنی یہ شہباز شریف بول رہا تھا، اس نے آ کے پہلے ہی آ کے کہنا شروع کر دیا کہ یہ عمران خان نے قتل کروایا ہے، عمران خان نے اپنے گونز بھیجے ہیں، عمران خان ہی ملزم ہے، عمران خان کو پھانسی دی جائے. یہ اس کی جو ذہنیت ہے، اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کس حد تک یہ جا سکتے ہیں سیاست میں عطا اللہ تارڑ اور PMLN اور PDM. آگے یہ بتائیے گا کہ بہت سے لوگ آج کل جسٹس قاضی فائزہ کا نام لے رہے ہیں، ان سے بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. آپ بطور سینئر قانونداں کیسے دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے چیف جسٹس ہوں گے، اور جو لوگ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ وہ ایک دوست نے کہا کہ اب بہت سا اس دنیا کی تقریباً 1/3 آبادی حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہی ہے، اور پاکستان میں نون لیگ اور PDM قاضی فیض عیسیٰ کا انتظار. اب یہ قاضی فیض عیسیٰ سے بھی زیادتی ہے. قاضی فیض عیسیٰ کو انہوں نے پہلے سے اس کے ماتھے پہ مور لگا دی ہے کہ یہ مسلم لیگ نواز کا بندہ ہے، اور ہم بڑے خوش ہیں جب آئیں گے اور سب کچھ بدل جائے گا. یہ فیصلے جو عمر عطا بندیال کر کے جائیں گے، اگر کیے انہوں نے، اور میری دعا ہے کہ وہ کریں، تو یہ سارے سیٹیسفائیڈ ہو جائیں گے، اور بس وہ ہمارا جائے ہمارا. اور پھر میاں صاحب بھی آ سکیں گے. بھائی میاں نواز شریف اگر اپنے بھائی کی حکومت میں نہیں آیا، اپنا بھائی پرائم منسٹر ہو، اس سے زیادہ کیا اس کے لیے ماحول سازگار ہو سکتا ہے واپسی کے لیے. میاں نواز شریف نے، میری رائے نہیں آنا. انہوں نے وہ جب تک، اگر عمران خان کو تو کہتے ہیں نا کہ آپ صرف کال کوٹری میں نہ ڈالیں، زیر زمین جب پہنچ جائے تو پھر ہمیں بتائیں، پھر ہم چلیں گے جہاز پہ بیٹھیں گے. اب وہ زیر زمین سے بھی جب ہوگا تو اس سے بھی ڈرتے رہیں گے. وہ خائف ہے. آپ نے دیکھا جس دن یہ فیصلہ آیا عمران خان کو اس کا ضمانت کا اور سسپینشن آف سینٹنس کا، تو ان دونوں بھائیوں نے لندن میں ایک پریس کانفرنس، پریس سے خطاب کیا، اور
ये हवे उड़े हुए थे, चेहरों से नजर आता था। वो डर रहे थे कि ये क्या हो गया, हमारा दुश्मन रिहा हो गया। तो इस तरह दुश्मनदारी नहीं करनी चाहिए। हम इनकी जिंदगियों के लिए भी दुआ गो हैं। सियासत में जिंदगी मौत तक नहीं जाना चाहिए। और वैसे आप इख्तिलाफ करें, हमें इख्तिलाफ है मियाँ साहब से, पर इसमें मैं समझता हूँ कि बड़ा नर्म रवैये की ज़रूरत है। और काजी फैज़ ईसा से मेरे ख्याल में जो तवक्कुआत नून लीग और पीडीएम ने लगाई हुई हैं, ये मायूस होंगे। काजी फैज़ ईसा वाहिद जज है जिसने मिलिट्री कोर्ट्स को ऑलरेडी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, रावलपिंडी बार एसोसिएशन के केस में आईनी तरमीम भी उसने उड़ा दी, आईनी तरमीम भी उसने उड़ा दी। तो वो उससे हम तो वैसे तवक्कुआत तो ये रखते हैं कि वो इंसाफ करेगा जो कानून के मुताबिक होगा। हम सिर्फ इसमें हमें तशवीश थी कि क्यों सुप्रीम कोर्ट में एक दरार पड़ गई। काजी के जाने के बाद, उमर बंदाल साहब के जाने के बाद शायद काजी साहब उस दरार को भी क्रॉस करके और यूनाइट कर सकें सुप्रीम कोर्ट को। पर जैसे हमने इस डिक्लेरेशन में कहा है कि इनकम्बेंट चीफ जस्टिस की इज्जत, जो मौजूद चीफ जस्टिस है वो उमर अताब बंदयाल है आज, कल काजी फैज़ ईसा होगा, उसकी इज्जत वाजिब है जजेस पे भी और जनता पे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि माजी में हमने देखा कि जो आपने मुकला तहरीक का बात की, जो डिक्टेटरशिप के खिलाफ 2007 में मुकला की तहरीक शुरू हुई थी, उसमें हमने देखा कि जो हुकूमत के अलाकार मुकला थे उनके लाइसेंस मुअत्तल हुए। क्या इस दफा भी कोई वॉल्यूम इस तरह का देखने को मिलेगा? अच्छा सर, मेरा भी साथ ऐड कर लीजिएगा कि क्या पीपल्स पार्टी का शहबाज शरीफ के नीचे हुकूमत में जाना दुरुस्त फैसला था या पीडीएम में शामिल होना? देखें हमारा इस मामले में पुरानी गल हो आपकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इससे हाजिर मशाफत गुजर रही है कि ये भी कुछ नोटिफिकेशन दिए गए चैनल को कि जो एतजाज अहसन साहब सरदार लतीफ खान खोसा से पब्लिक ना ली जाए, हो सकता है इसके बाद लेटर जारी हो जाए। पैमरा के अमल पर आप क्या कहेंगे? देखें, पैमरा किसी के ये बाप की जागीर नहीं है। पैमरा एक कौमी इदारा है और ये किसी पर कदगन नहीं लगा सकता है। अगर कोई ऐसी बात होगी तो अदालतें भी मौजूद हैं, हम भी मौजूद हैं। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ संगम की बात है, मैं और एतजाज इस पर बड़ा वाज़ेह हैं। मैंने मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को, सलीम मांडवी वाला, रुखसाना बंगे, सभी की मौजूदगी में कहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन को इसका वजीर शहबाज शरीफ का नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं तस्लीम करती शरीफ बरादरान के जो है बी टीम बनना, और अपने चेयरमैन को बिल्कुल नहीं चाहती है। और वैसे भी पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी इनको कातिल समझती है, क्योंकि ये ज़ियाउल हक के जो है ये मुतबन्ना है, और उस वक्त इन्होंने जो है पूरी तरह मुआवनत की थी भुट्टो साहब को फांसी लगवाने में। और फिर उसके बाद जब ये पिछली गवर्नमेंट थी तो ये कहते थे कि जरदारी साहब जो ऐवान सदर में बैठा है उसकी गर्दन में रस्सी डाल के चौकों में लटकाएंगे, और शहबाज कहता था पेट में खंजर मार के डॉलर निकालेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। जब मैं गवर्नर था तो एक दफ़ा भी ये जो है कभी रिसीव करने नहीं गए थे। हमारी बड़ी क्लियर पॉलिसी थी कि ये इससे जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा। मुस्लिम लीग नून के साथ हमारा संगम आज पीपल्स पार्टी को खुद महसूस हो रहा है। आज आप देख लें वो जुदाएं हो रही हैं, इनकी राहें जुदा हो रही हैं। आज पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर कह रही है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं, जबकि मुस्लिम लीग नून अभी भी वो सुप्रीमो के लिए वो वक्त की उनको दरकार है कि सुप्रीमो के लिए कोई राह जो है वो किया जाए ताकि वो आए तो फिर कैंपेन भी चलाएं और चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर भी बने। और हमारा तो ये था कि बिलावल भुट्टो को चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि अवाम की ताकत पर आए। जिस तरह बाबा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो अवामी सियासत करते थे, रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो अवाम की ताकत से इक़्तिदार में आती थी। पावर पॉलिटिक्स है अब, पीपल्स पॉलिटिक्स से पावर पॉलिटिक्स। पावर पॉलिटिक्स में ना मैं जो है उसका हिस्सेदार बन सकता हूँ, ना एतजाज बन सकता है, ना कोई और कॉन्शियंशियस बन सकता है कि किसी और के मरहून होकर इक़्तिदार में आना जो है ये पीपल्स पार्टी का मिजाज कभी नहीं हो सकता, किसी जमहूरी जमात का नहीं हो सकता है। तो जिस तरह कहा गया कि शायद सभी मिलकर तहरीक चलाएं,
आज़ादी की और आइन की बहाली की। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, अस्सलाम वालेकुम। सर, मैं आर्मी बात कर